اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون الذين أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم البقرہ آیت 153 سے 157۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام تمام ویو کی کمیونٹی کے لیے ہے، ویو کے خاندان کے لیے ہے، جس میں ایگزیکٹو بھی ہیں، آفیسرز بھی ہیں، اسٹاف بھی ہے، امپلائیز بھی ہیں، جو تدریس سے متعلق ہیں وہ لوگ بھی ہیں، جو ان کو سہولتیں مہیا کر رہے ہیں وہ لوگ بھی ہیں، اور خاص طور سے ہمارے طلباء اور طالبات، اور ان میں بھی قابل ذکر وہ نئے طلباء اور طالبات جو موسم بہار میں اسپرنگ سیمسٹر میں ہمیں جوائن کرنے لگے ہیں، ان کو بہت خوش آمدید، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے جو پرائیویٹ پارٹنرز ہیں، پی وی سیز ہیں، ان کو بھی خوش آمدید۔ آج کل کے حالات کے تناظر میں دل کیا کہ کچھ آپ لوگوں سے باتیں کر لیں، اور اس کے لیے پھر ظاہر ہے کہ ویڈیو میں ہوتے ہوئے سب سے بہتر تو یہ ویڈیو کا ہی ہوتا ہے سلسلہ، اس کے ذریعے کچھ باتیں کرنی ہیں آپ لوگوں سے۔ ابھی جو آیات تلاوت کی گئی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، بتایا ہے کہ زندگی گزارنے کے کیا طریقے ہیں، اگر ہم ان پہ عمل کریں تو ہماری زندگی اچھے طریقے سے گزر سکتی ہے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پہ عمل کرتے ہوئے گزر سکتی ہے، اور ان طریقوں کے اوپر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل عمل کیا۔ اس کی ایک روشن مثال ہے ہمارے سامنے، ان کی سنت، ان کی حدیث، ان کی زندگی جس طرح سے بھی ہم تک پہنچی ہے وہ ہمارے سامنے ایک مثال ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر ان کے جو صحابی تھے، اصحاب رسول تھے، انہوں نے بھی اس کو کر کے دکھایا۔ ہم اس درجے کے لوگ تو نہیں ہیں لیکن پھر بھی کوشش کر سکتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بے شک میں تمہیں آزماؤں گا ان چند چیزوں سے، خوف سے، بھوک سے، بیماری سے۔ تو یہ چیزیں آج کل کے تناظر میں ہم دیکھیں تو وہ آتی رہتی ہیں، ہمارے گھروں میں اموات ہوتی ہیں، ہمارے گھروں میں پیدائش بھی ہوتی ہے، خوشیاں بھی آتی ہیں، غمی بھی آتی ہے، تو یہ سارا کچھ زندگی کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کووڈ-19 سے، کرونا وائرس سے ہم سب کو اپنی حفاظت میں، اپنی عافیت میں رکھے، بلکہ پوری انسانیت کے اوپر رحم فرمائے اور اس کو ہم سے دور کر دے، اور زندگی ایک دفعہ پھر اپنی رونق کے ساتھ بحال ہو جائے۔ لیکن ساتھ ساتھ اس دوران میں جو ہم نے لاک ڈاؤن میں اپنے گھروں میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کیا ہے، اس کے نبی کو یاد کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہ یاد کو بھی اسی طرح تازگی کے ساتھ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، چاہے ہم 1 گھنٹے میں 5 منٹ کے لیے یا 1 دن میں گھنٹے بھر کے لیے عبادت کریں، وہ خالص ہونی چاہیے۔ تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کرم میں، اپنے جود و صفا میں داخل کرے گا۔ ہم انشاءاللہ بہار کا سمسٹر شروع کرنے لگے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے ماہ صیام بھی آج جمعہ کا مبارک دن ہے، اور انشاءاللہ آج جمعہ کی رات کو یکم رمضان المبارک ہوگی اور ہفتے کو پہلا روزہ ہوگا۔ تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرے، ہماری کوششوں کو مقبول کرے اور دعاؤں کو قبول کرے، کہ ہم اپنے طور پہ، ہر کوئی شخص اپنے طور پہ انڈیویجولی، چاہے وہ سربراہ ہے گھر کا یا ادارے کا، یا ایک اعلیٰ افسر ہے، یا تدریسی افسر ہے، یا استاد ہے، یا شاگرد ہے، جو کوئی بھی ہے، جس ماحول میں ہے، جس رتبے میں ہے، اس کے لحاظ سے میں اپنا کام کروں،
کوشش کروں اس کو صحیح کرنے کی، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اس کی درستی، عمل کی درستی عطا کرے، اور پھر امید رکھوں کہ میرا کام ٹھیک ہوگا، صحیح ہوگا، تو یقیناً وہ کام صحیح ہوگا۔ اور یہی کامیابی ہے دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی۔ آنے والے تناظر میں جو بھی ہے، جیسے بھی ہے، ہم ویو کے پلیٹ فارم سے اپنے تمام طلباء اور طالبات کو جو بھی سہولت مہیا کر سکتے ہیں وہ کریں گے۔ یقیناً یہ ایک مشکل دور ہے، اور فائنینشیلی بھی، اکنامیکلی بھی اس میں کافی سختیاں ہیں۔ اس کے اندر بھی ہم جو کچھ سہولت مہیا کر سکتے ہیں وہ اپنے طلباء و طالبات کے لیے وہ مہیا کرنے کی کوشش کریں گے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کٹھن وقت گزار دے گا۔ یہاں پہ ایک حکایت بھی یاد آتی ہے، پڑھی تھی ابھی تھوڑے عرصہ پہلے ہی، اور وہ اس تناظر میں بلکہ اپنی زندگی میں آپ جب بھی اس کو دیکھیں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے جو واقعات ہماری زندگی میں رونما ہوتے ہیں اس میں سے نکلنے میں بہت مددگار ثابت ہوگی۔ کہ محمود و ایاز کا ایک قصہ ہے، چھوٹی سی حکایت ہے کہ محمود غزنوی تو بیٹھا تھا کسی سوچ میں، تو اس نے ایاز کو بلایا اور کہا کہ کوئی ایسی بات بتاؤ کہ جو خوشی ہو یا غم ہو دونوں میں وہی اثر رکھے، وہی پر اثر ہو، جیسے خوشی میں ہوتی ہے ویسے ہی غم میں بھی وہ پر اثر ہو۔ ایاز نے چند لمحے توقف کیا اور پھر سر اٹھا کر بولا، جناب حضور والا، بس آپ یہ سوچیں کہ یہ لمحہ بھی گزر جائے گا، یہ پل بھی گزر جائیں گے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوشیاں بھی دی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں غم بھی ملتے ہیں، یہ زندگی کا حصہ ہے۔ اور کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے، بتا دیا ہوا ہے کہ یہ چیزیں آپ کے ساتھ آنی ہیں، ہونی ہیں، کبھی خوشی ہے، کبھی غم ہے۔ اور ہمیں اپنی آپ کو کوشش کرنی ہے کہ بے شک ہم اچھے کام کرنے کی صلاحیت حاصل کریں، اور یہ اللہ کی مدد سے ہی ہے، اور اپنے آپ کو برے کاموں سے روکیں، اور یہ بھی اللہ ہی کی مدد سے، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور جو ایاز کی بات ہے وہ ذہن میں رکھیں تو انشاءاللہ یہ پل بھی گزر جائے گا، اور دعا کرتے ہیں کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ اپنی برکتیں نازل کرے۔ آخری عشرے میں جو رحمت کا نزول ہے، جو قرآن کا نزول ہے، جو کتاب ہمیں دی گئی ہے، اس کے نزول کے ایام ہے، وہ رات کو تلاش کریں اور یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ عید سعید کو کھول دے، مسجدیں آباد کر دے، گھروں کو آباد کر دے، آنا جانا آباد کر دے۔ آمین ثم آمین۔ انہی باتوں کے ساتھ ہم ویو کے اندر طلباء و طالبات کے لیے جو نئے آنے والے ہیں خاص طور سے ان کے اورینٹیشن کا بھی بندوبست کر رہے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ ان کو ایک اچھا اور مناسب ماحول ملے گا، ان کو ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی ہمارے سسٹم سے کہ وہ اس میں آگے چل کے ترقی کے منازل طے کر سکے۔ ایک بار پھر آپ لوگوں کو خوش آمدید، اور اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ جلد ہی ہمیں اس آزمائش سے سرخرو کرے گا، ہمارے گھروں میں، ہمارے دفتروں میں، ہمارے محلے میں، ہمارے شہروں میں اس وبا سے ہمیں بچا کے رکھے، بلکہ پوری انسانیت کو بچا کے رکھے، اور ہمیں اپنی طرف اور ہم اللہ کی طرف لو لگا کے رہیں، اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں پر چلے، جو کام انہوں نے کیے اور ہمیں کرنے کو کہا وہ کریں، جو کام سے وہ بچتے رہے، جن گناہوں سے وہ بچتے رہے، اور ہمیں بھی بچنے کو کہا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان سے بچا کے رکھے، تو بے شک یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بھی ہے۔ اس دعا کے ساتھ میں آپ کو رخصت ہوتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔